12 سال ہو گئے ہیں شادی کے، لیکن ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کافی ان کی عمر ہو چکی تھی تو انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کسی کی اولاد نہ ہو، اتنی زیادہ سال کے بعد اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو، تو پھر بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اگر ایسے ہی کسی کی بیٹیاں ہوں اور پھر اس پر بیٹا پیدا ہو جائے تو آدمی کو بہت محبت ہوتی ہے، اور کسی کی اولاد ہی نہ ہو بالکل، اور پھر بچہ ہو، پھر اولاد ہو، اور کافی سال کے بعد پھر کتنی محبت آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا نصیب ہوا، بیٹا ملا، تو بہت پیار کرتے تھے بیٹے کو، بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، ابراہیم کو بیٹے سے بہت محبت ہے، ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے تھے تو خواب میں انہیں کئی دن یہ خواب آیا۔ پہلے دن خواب آیا کہ تم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ جو تمہیں عزیز چیز ہو وہ قربان کرو۔ صبح اٹھے، خواب جب یاد آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر دوسرے دن آپ سوئے تو پھر وہی خواب آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر سوئے، پھر وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم 100 کر کے اونٹ ذبح کر رہے ہیں، آخر یہ کون سی عزیز چیز ہے کہ جو ہم ذبح نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں روز خواب آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا، ایک دم ذہن میں آیا، میرا بیٹا سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے، شاید کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دل میں ٹھان لیا کہ واقعی میرا بیٹا، اس کی میں قربانی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ سب سے عزیز مجھے میرا بیٹا ہے، جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، جسے میں بہت پیار سے، محبت سے بلاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، بہت زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچا تو ایک دن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، اے میری شریک حیات، بیٹے کو تیار کرو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چل دیے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، ابراہیم اسے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا، کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے، مردود ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا اور وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اب وہاں اس کی دال گلی نہیں تو کہاں گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ کہنے لگا، کیا پتہ ہے آپ کو آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا وہ آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا، اس کی وہاں بھی دال نہیں گلی، بھاگ گیا وہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر لے گئے جہاں پر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے آپ گئے تھے، اور الحمدللہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر دمبا آیا تھا اور دمبے کی قربانی ہوئی تھی، میں نے خود انہی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے۔ یہاں سے اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں، پہاڑ کے اوپر ایک سفید کلر کا چبوترا پلر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جو آگے آگے بیٹھے ان کو نظر آ رہے، پیچھے جو بیٹھے ہیں تھوڑا گاڑی آگے جائے گی تو آپ کو نظر آئے گا۔ سائڈ پر دیکھیں، پہاڑ کے اوپر سائڈ پر دیکھیں، ایک سفید کلر کا چبوترا ہے پلر۔ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف، حضرت آگے کی طرف، سائڈ پر آگے کی طرف دیکھیں، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں سے نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان سے دمبا بھیجا۔ یہ والا یہ ہے وہ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا تھا، یہاں پر پھر فرشتوں کے ذریعے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا تھا۔
جب مکہ شریف جاؤ گے نا آپ تو وہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. مکہ شریف میں بہت سی نشانیاں ہیں، مدینہ شریف میں بہت سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بس اسی زمانے میں ہم چلے گئے. اسی پتھر کے نیچے غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، جس کے غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا تھا. سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو جبل رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں، اور اس کی جو اوپر پلر بنایا گیا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا تھا تاکہ دور سے آنے والوں کو جبل رحمت کی نشاندہی ہو سکے. اسٹیشن کراس کریں گے، پل کراس کریں گے، دونوں طرف سے جگہ آپ کو خالی نظر آئے گی جس کو وادی میسر کہا جاتا ہے. یہ میسر ہے، دونوں طرف سے یہاں پر خالی جگہ رکھی ہوئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، 60,000 لشکر جو وادی میں غرق ہوا تھا. دنیا کی سب سے بڑی بستی، خیموں والی بستی آپ کو نظر آ رہی ہے. وہی زمانہ یاد آ رہا ہے، وہی پرانی چیزیں یاد آ رہی ہیں. وہ سب آپ نشانیاں دیکھو گے نا آنکھوں سے، آنسو نکلیں گے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر روکا اور کہا بیٹا میری ایک بات سن، تجھے پتا ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا؟ عرض کرتے ہیں ابا آپ یہاں کیوں لائے؟ کہا بیٹا میں تجھے یہاں ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، میں تجھے یہاں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا، کہا ابا آپ مجھے قربان کرنے کے لیے لائے، آپ مجھے یہاں ذبح کرنے کے لیے لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، لیکن بیٹا میں اپنی مرضی سے قربان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے تجھے ذبح نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا. سکون کہاں ہے؟ سکون تو اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے نا، سکون تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. سکون شراب میں نہیں ہے، سکون زنا میں نہیں ہے، سکون جوئے میں نہیں ہے. پھر سکون ہے کہاں؟ سکون اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کو راضی کرنے میں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ابا آپ اللہ کے حکم سے قربان کر رہے ہیں اور پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ابا تو پھر دیر کس بات کی ہے، قربان کریں نا، میں تو تیار ہوں. اب ذرا سوچیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے قربانی کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ ابا آپ قربان کریں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ بیٹا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تو کہیں کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں. کہا ابا یہ مت سوچنا بھی مت. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا یہ سوچنا بھی مت، آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر رہے ہیں، اس سے بڑا سودا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ ابا مجھے اللہ کے لیے قربان کر دیں. آج ذرا ہم اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اتنی دور لے جا سکتے ہیں، آج ہم اپنی مسجدوں تک نہیں جا سکتے. ہمیں مسجدوں میں جانے کے لیے بھی شرم آتی ہے، ہم مسجدوں میں جانے کے لیے بھی ناپاکی کا بہانہ کرتے ہیں. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ہی ماں کی حرارت بالوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہم مسجد تک نہیں جا سکتے، نماز ادا کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ لے گئے، وہ لے گئے وہاں پہ، اور آج ہم طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ قربانی ہو جاتی تو آج جو شخص مسجد میں نہیں جا پاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی کیسے کرواتا، اپنے بیٹے کو کیسے قربان کرتا. لیکن ابا مجھے ایک بات کہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ابا آپ مجھے قربان کرو گے نا؟ میری امی کو پتا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا امی کو جب پتا چلے گا نا بہت روئے گی. ابا ایک کام کرنا، مجھے جب قربان کر لیں آپ، میرا سر الگ ہو جائے، جسم الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے، ابا میرے سر کو، میرے جسم کو میری امی کے پاس مت لے جانا. میری امی جب میرے جسم کو دیکھے گی نا برداشت نہیں کر پائے گی. میری امی مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائے گی. میری امی کو بہت دکھ ہوگا، میری امی رونے لگے گی، میری امی بہت پریشان ہو جائیں گی. ابا مجھے اس حالت میں مت لے جانا. ہاں میرے کرتے کو میری امی کو دے دینا جا کے. جب خون میں سنا ہوا
خون میں لت پت کرتا میری امی دیکھیں گی، انہیں سکون آ جائے گا، انہیں راحت آ جائے گی۔ پھر ان کو سمجھانا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آتا ہوئی تھی اللہ نے اسے واپس لے لیا، تو پھر رونا کیسا؟ میری امی کو یہ بتانا جا کے۔ آج ذرا ہم بھی دیکھیں، ویسے تو یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ روتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں بالکل نازیبا ہیں، اس طریقے سے کہ اللہ نے یہ ایسے کر دیا، اللہ نے وہ اس طریقے سے کر دیا، اس کو جان چاہیے تھی تو کسی اور کی لے لیتا، وہ میرے ہی گھر میں موت کا فرشتہ کیوں بھیجا۔ معاذ اللہ، اس طریقے سے لوگ اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی جانور نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا اب دیر نہ کرو، اور ایک بات میری اور ہے، میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے اور چھری چل نہ سکے۔ ابا یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی تو میں آپ کے لیے رو دوں یا چیخ دوں تو آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے۔ اب آپ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں بھی آنکھ پر پٹی۔ یہ کون باپ بیٹے آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں سکون کہاں ہے؟ سکون تو بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، سکون تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ کو راضی کریں آپ سکون میں ہوں گے۔ ہاں، یہ دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے، سکون بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی اور کہا اے اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میں تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اور اپنی پسندیدہ چیز کو میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں۔ چھری رکھی، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پاک پروردگار عالم، میں سب سے زیادہ عزیز چیز کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ یا اللہ کیا تو ناراض ہے؟ تو ناراض ہے کیا کہ میرے نزدیک اسماعیل زیادہ پیارا؟ نہیں نہیں نہیں، اے اللہ سب سے پیارا تو مجھے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے لیے بس تو ہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے، میں تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا میرے لیے اتنا پیارا نہیں جتنا زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو تیز کیا اور بہت تیز کیا، آپ نے پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبریل آئے زمین پر، میڈھا لے کے آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، میڈھے کو لٹالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، میڈھا ذبح ہو گیا۔ جیسے ہی چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے میڈھا ذبح ہو گیا ہے، میڈھا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام